السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں کی دہرائی کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں پڑھا دیا تھا۔ بیٹا آج آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کے مفہوم کو دوبارہ سمجھنا ہے، اس کے معنی، اس کے مفہوم، ریفرنس اور تشریح کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کوئی سے بھی 2 ریفرنس اچھی طرح سے یاد کر لیں جو آپ ہر شعر میں استعمال کر سکیں۔ اس سے زیادہ ریفرنس 2 یا 3 ریفرنس جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اسے زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تمام سوال جواب MCQ آپ کے نوٹس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، جو نہیں لکھے ہوئے میں بک پہ ابھی آپ کو کروا دوں گی، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو کر لینا ہے۔ آج بیٹا نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر تھے اور انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی۔ نذیر کی زبان عام فہم سادہ ہے۔ یہ اپنی نظم کے موضوعات اپنے ارد گرد سے لیتے تھے۔ برسات کی بہاریں حیت کے اعتبار سے محمس ہے، حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے۔ بیٹا برسات کی بہاریں حیت کے اعتبار سے محمس ہے۔ محمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاٹ باغات کی بہاریں۔ اس کا مفہوم شعر نمبر 1، اس آپ کو پیپر میں یہ ایک ایک کر کے شعر آئے گا، پورا بند نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک ایک کر کے اس کے مفہوم لکھنے ہیں اپنے پاس۔ نوٹس میں شعر نمبر 3 اور 5 کا مفہوم نہیں لکھا ہوا، میں ابھی آپ کو لکھوا دوں گی، آپ نے ساتھ ہی لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور آپ نے نوٹس میں کریکشن کر لینی ہے، وہاں پہ درست کر کے لکھ لینا ہے۔ شعر نمبر 1 مفہوم، برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہر سمت برسات کی بہاریں ہیں، کھیتوں میں شادابی اور ہریالی ہے، بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، بوندیں، قطرے، قطرات، قطرے کی جمع، جمجماہٹ، چمکنا، ہر بات کے تماشے، ہر گات کی بہاریں، گات، انداز، موقع، تماشے، دلچسپ اور حسین مناظر۔ مفہوم، پانی کی بوندیں سبزے پر چمک دمک دکھا رہی ہیں، ہر طرف کھیل تماشوں سے رونق ہے، اور برسات کی بہاروں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں؟ یہ جو مصرع ہے یہ ہر بند میں ایک جیسا آ رہا ہے، یعنی کہ اس نظم کے جتنے بھی بند ہیں تو آخری مصرع یہی ہے، بار بار ایک جیسا مصرع دہرایا جا رہا ہے۔ ایسے مصرے کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔
ہر بند میں آخر میں آنے والا مصرع ایک جیسا ہے. جس بند میں بھی ایک جیسا مصرع دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں. بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں. مست، مسرور، خوش، نشے میں چور، جھڑی، لگاتار بارش، مستی، بے خود ہونا، دھومیں مچانا، شور کرنا. اس کا مفہوم بیٹا آپ لکھیں یا آپ کے نوٹس میں اس کا مفہوم غلط لکھا ہوا ہے، بعد میں وہاں پہ کریکشن کر لیجئے گا. ابھی یہاں بک پہ ہی لکھ لیں. بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مستی کے عالم میں برس رہے ہیں. اور مستی کے عالم میں برس رہے ہیں. جھڑی لگی ہوئی ہے، جھڑی لگی ہوئی ہے. بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مستی کے عالم میں برس رہے ہیں. جھڑی لگی ہوئی ہے. بیٹا یہ اس کا مفہوم ہے، یہ آپ کے نوٹس میں غلط لکھا ہوا ہے. نیکسٹ شعر پڑھتے ہیں. پانی ہر جا، ہر جا، ہر جگہ جل تھل بنا رہے ہیں. جل تھل پانی پانی ہونا، ہر جگہ پانی پانی ہونا. جل تھل ہر جگہ پانی پانی ہونا. گلزار باغ، باغات، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں. مفہوم: ہر طرف بارش کے پانی نے جل تھل کر رکھا ہے، باغوں میں سبزے اس بارش سے نہا رہے ہیں. کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، اور برسات کی بہاروں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. یہ شعر بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب بارش برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے. تمام گھڑے، ہر جگہ پانی پانی نظر آتا ہے. گلیاں ہوں یا بازار، گھر ہوں یا باغات، سب پانی سے بھر جاتے ہیں. تو شاعر نے اس کے لیے جل تھل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زمین کا گوشہ گوشہ پانی کے قطروں سے بھر جاتا ہے. ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. گلیاں، بازار، باغیچے، مکانات، کھیت، سب میں پانی پانی ہو جاتا ہے. ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے. ہر جا، ہر جگہ، ہر جا، ہر جگہ. بچھونے بستر، بچھونے بستر. قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے. قدرت مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت. کہ زمین کے، اس کا مفہوم بیٹا وہاں پہ آپ کے نوٹس میں نہیں لکھا ہوا اس شعر کا بھی. شعر نمبر 3 کا اور شعر نمبر 5 کا مفہوم آپ کے نوٹس میں. شعر نمبر 3 کا تو غلط لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے کاٹ کے درست کر لینا ہے. اور شعر نمبر 5 کا لکھا ہی نہیں ہوا تو آپ نے وہاں پہ مفہوم لکھ لینا ہے. ابھی آپ اپنی بک پہ ہی لکھ لیں. زمین کے ہر ایک ذرے پر قدرت نے ہرے ہرے بستر بچھا دیے ہیں. زمین کے ہر ایک ذرے پر قدرت نے ہرے ہرے بستر بچھا دیے ہیں. گویا زمین ہری بھری ہو گئی ہے. گویا زمین ہری بھری ہو گئی ہے. اس شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں برسات کی بارش اور ہر طرف ہریالی کا ذکر کیا ہے کہ برسات کے موسم میں جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے سبزے کی چادر بچھا دی ہو. جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے. یہ سبزہ قدرت کا انعام ہے، اسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور بنجر زمین کو سیراب کر دیتا ہے. یہ قدرت کا کھیل ہے اور تازگی کا یہ سماں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے. بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے. حق نے مراد اللہ تعالیٰ نے. مفہوم: جنگل جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی
سبزے کے بستر بچھ گئے ہیں، قدرت نے ہر جگہ سرسبز بستر بچھا دیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ میدان تو میدان، جنگلوں میں بھی سرسبز بچھونے بچھ گئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور قدرت ہی ایسا کام کر سکتی ہے۔ برسات کے پانی نے ہر چیز نکھار دی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے، ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ سب دیکھ کر ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کس قدر خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر جاندار کو تازگی بخشتی ہے۔ صحرا ہو یا میدان، جنگل، برسات، سب کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھیر دیتی ہے۔ سبزوں کی لہلہاٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی ہیں گٹائیں سرخ اور سفید کائی۔ سبزوں کی لہلہاٹ سبزوں کا ہوا سے ہلنا، کچھ ابر کی سیاہی، ابر کالے بادل، ابر کی سیاہی کالے بادل، اور چھا رہی ہیں گٹائیں سرخ اور سفید کائی، کاہی سبزی مائل سیاہی، سبزی مائل سیاہی۔ مفہوم: دور دور تک سبزہ ہوا چلنے سے لہلاتا اور جھومتا نظر آتا ہے۔ کالے کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں، اور آسمان پر سرخ اور سفید گٹائیں چھا رہی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ برسات نے بڑا خوشگوار سما پیدا کر دیا ہے، دور دور تک ہوا کے چلنے سے سبزہ لہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمان پر سرخ اور سفید اور ہلکی سبزے مائل گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور درخت اور پودے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آسمان پر رنگ برنگے بادل، سفید کالے بادل، اور ان کا منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ خوبصورت سما ہے، اور برسات کے موسم میں پل پل رنگ بدلتا آسمان نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لیما تابا ماہی، لیما تابا ماہی، ما تابا ماہی مراد تمام دنیا، یعنی چاند سے لے کر سمندر میں مچھلی تک۔ ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، ماں چاند کو کہتے ہیں۔ اس پورے کا معنی آپ لکھیں گے آسمان سے لے کر سمندر میں مچھلی تک۔ یہ رنگ انداز کون رنگے تیرے سوا الہی، کہ اللہ تعالیٰ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ برسات کی مسلسل بارش سے ہر چیز بھیگ جاتی ہے، گھر کی ہر چیز قدرت کی رنگینیوں سے بھر جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس شعر میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ قدرت کی خوبصورتی اور بارش موسم برسات میں ایک خوبصورت منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے، اور مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے، جس کے باعث تمام انسان، چرند پرند، دنیا کی ہر شے بھیگ رہی ہوتی ہے، دنیا کی ہر شے برسات کا لطف اٹھا رہی ہوتی ہے۔ آسمان پر رنگ برنگے بادل چھائے ہوتے ہیں، قدرت نے آسمان پر عجب کھیل مچا رکھا ہوتا ہے، اور یہ انداز اور یہ رنگ صرف اللہ تعالیٰ تو ہی پیش کر سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی رنگینیاں اور خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون دکھا سکتا ہے؟ یہ اسی کی قدرت ہے کہ اس نے بارش برسا کر مردہ زمین میں جان ڈال دی، جگہ جگہ سبزہ اگایا۔ صرف خدا کی ذات زمینوں اور آسمانوں میں تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے۔ گٹاؤں کا آنا، آسمان سے پانی کا برسنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے سوا اور کوئی کام یہ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے کرشمے دکھا سکتی ہے۔ کیا کیا رکھیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ آن لمحے، رنگ انداز، قدرت اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ مفہوم: یا رب تو نے انسانوں کے لیے کیا کیا سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ برسات کے موسم میں تیری قدرت کی رنگینیاں پل پل میں بدلتے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس شعر میں
شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ جو اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، زمینوں اور آسمانوں کے نظام میں جب چاہے تبدیلی کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو نے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں؟ اے اللہ تو نے اس دنیا میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا؟ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیری قدرت کے کتنے ہی رنگ اور کتنے ہی انداز ہیں جو ہر لمحے رنگ بدل بدل کر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تیری قدرت کی نشانیاں اور نعمتیں ہمارے اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ موسم برسات کے مناظر دل فریب ہوتے ہیں، ہر چیز پر نکھار ہوتا ہے، ہر شے تر و تازہ لگ رہی ہوتی ہے۔ ہر آن بدلتا موسم اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم اور یہ نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا، سب مست ہو رہے ہیں، مست بے خود خوش، پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر ہر زیرو بے خود ہو رہی ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیتر تیری تعریف سبحان تیری قدرت کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیری قدرت دیکھ کر جہاں والے مست اور مسرور ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تیری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر انسان تو انسان، خوش آواز پرندے اور خوش رنگ تیتر بھی تیری ثنا میں مصروف ہیں۔ ان کی زبان پر بھی سبحان تیری قدرت ہوتا ہے، وہ بھی تیری پاکیزگی اور عظمت بیان کر رہے ہیں۔ موسم برسات میں قدرت کے یہ انوکھے رنگ دیکھ کر کوئی دھنگ رہ جاتا ہے۔ انسان، چرند پرند سب اللہ کی قدرت کو دیکھ کر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ تمام انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا میں مگن ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ بیٹا نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں، اور اس شعر میں یہ جتنی جو نظم ہے برسات کی بہاریں، برسات کا موسم سب کے لیے ہوتا ہے، اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر یعنی عام لوگوں کا شاعر کہا گیا ہے۔ ان کے موضوعات بھی عام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے کوسچن آنسر دیکھیں بیٹا، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ قافیے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں بیٹا۔ اب آپ پہلا شعر دیکھیں گے، پہلا بند دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے برسات، باغات، قطرات، گھات۔ تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ تیسرے بند کو دیکھیں، تیسرے بند میں آپ بیٹا دیکھیں گے کہ ہرے بچھونے، ردیف آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو کہتے ہیں۔ ردیف ہر شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو کہتے ہیں۔ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ سبحان تیری قدرت کہہ کر۔ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ سبحان تیری قدرت کہہ کر۔ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد یہ ہے کہ بارش سے باغات میں اگا ہوا سبزہ دھل جاتا ہے۔ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد یہ ہے کہ بارش سے باغات میں اگا ہوا سبزہ دھل جاتا ہے۔ یہ کوسچن جو ہے، قدرت کے بچھرے ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کوسچن نمبر 3، قدرت کے بچھرے ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی مراد ہے کہ بارش کے باعث ہر جگہ ہریالی ہریالی دکھائی دیتی ہے، کہ بارش کے باعث ہر جگہ ہریالی ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قدرت نے سبزے کے بچھونے یعنی بستر بچھا دیے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے سبزے کے بچھونے یعنی بستر بچھا دیے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اعراب ہے، اس کے بعد نیچے مذکر اور مونس الگ الگ کرنے ہیں آپ نے۔ اس میں سے میں مذکر الفاظ آپ کو مارک کروا دیتی ہوں، باقی جو رہ جائیں گے وہ مونس ہیں۔ بادل، بادل، سبزہ، گلزار، گلزار، رنگ، تیتر، یہ مذکر الفاظ ہیں، باقی جو رہ گئے وہ مونس ہیں۔ کالم میچنگ بیٹا کریں۔ سبزہ، لیلاہٹ، بوندیں، جمجماہٹ، بادل، مست، پانی، جل تھل، پانی، جل تھل، ہرے، بچھونے، ہرے، بچھونے، تیتر، سبحان، ماہ، ماہی، ابر، سیاہی، ابر، سیاہی۔ اس کے بعد بیٹا یہ کوسچن نمبر 7 کو دیکھیں کہ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کریں اس پوری لائن کو، اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں ایم سی کیو۔ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم کا آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تشبیہ، کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اتنی لائن آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ پہلی لائن تشبیہ کہلاتا ہے تک، کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ بیٹا اس کو اتنا انڈر لائن کریں، اس کے اوپر لکھ دیں ایم سی کیو۔ تشبیہ کی آپ کو اس طرح سے سمجھ ہونی چاہیے، اس کی یہ مثالیں دی گئی ہیں کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ یہاں پہ دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ یہاں پہ دانتوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ موتیوں سے۔ اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ لب ہونٹ یعنی ہونٹوں کو پھول کی طرح نازک کہا گیا ہے۔ اس کا دل پتھر کی طرح ساخت ہے۔ دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ساخت دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ قد کو سرو ایک درخت ہوتا ہے جو خوبصورت لمبا سا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ وہ لومڑی کی طرح چلاک ہے، یعنی کہ یہاں پر اس کی چلاکی کو لومڑی سے تشبیہ دی گئی کہ وہ لومڑی کی طرح چلاک ہے۔ یہ آپ نے بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے آگے جو مزید تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ اس کو ویسے ہی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اس جیسا قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مخمس کیسی نظم کو کہتے ہیں؟ جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ 5 مصروں والے بند کو مخمس کہتے ہیں۔ یہ مخمس کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ آپ کو ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو برسات کی بہاریں جو ہے یہ مخمس ہے۔ بیٹا یہ ساری نظم آپ نے اچھی طرح پڑھ لی۔ اب اس کی مفہوم، مرکزی خیال، ریفرنس میں نے جیسے آپ کو سمجھایا ہے کہ 2-3 ریفرنس جو ہیں وہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، جو آپ اچھی طرح سے ہر ایک شعر میں استعمال کر سکیں، اور خلاصہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس کے لیے آپ نے صرف ریفرنس اور مفہوم لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تشریح صرف 2 سے 3 مرتبہ پڑھنی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ بیٹا اور کوئی مسئلہ مسائل اگر آپ لوگوں کو ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔